علی 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 کیا تخت سلیمان کی حقیقت میرے آگے اڑ کر بھی وہ افلاک سے نیچے ہی رہا ہے سرحدِ سدرا سے بھی آگے میری پرواز قدموں نے علی کے مجھے رتبہ یہ دیا ہے حیدر کا مسلح ہوں میں حیدر کا مسلح حیدر کا مسلح ہوں میں حیدر کا مسلح حیدر کا مسلح ہوں میں حیدر کا مسلح ذوالفقار کا ایک بار اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، یہ سنی و شیعہ سب نے نقل کیا، افضل من عبادت ثقلین، یعنی جنوں اور انسانوں کی عبادت سے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ پوری توجہ فرمائیے گا. یہ جو کہا جا رہا ہے عبادت الثقلین، میری اور آپ کی عبادت تو آئے گی اس میں یقیناً. پتہ نہیں ہم لوگ کیسی بات کرتے ہیں، الٹی سیدھی ہماری نمازیں ہیں، الٹی سیدھی جو ہمارے روزے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے یقیناً اچھے ہوں گے، متقی اور پرہیزگار ہوں گے. اپنی بات کر رہا ہوں، الٹی سیدھی اپنے لیے، یہ کسی کو برا نہ لگے انشاءاللہ. یہ امیرالمومنین سلام اللہ علیہ کی ضربۃ واحدہ، ایک ضربت کو جو افضل کہا گیا ثقلین کی عبادت سے. کس سے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں انا من الثقلین، ثقلین میں میں جعفر صادق بھی شامل ہوں. مجھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی مجھ جعفر صادق کی عبادت سے بھی. اللہ اکبر. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، پڑھ تو رہا ہوں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ مجھے نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں اس وقت. ایک ضربت امیرالمومنین کی امام جعفر صادق کی عبادت سے افضل ہے. کہنا ہے چارے مولا کہ اگر علی کی وہ ضربت نہ ہوتی تو میری یہ عبادت بھی نہ ہوتی. اس ضربت کی قیمت کا اندازہ یہاں سے ہوگا. ساری کائنات کی عبادت سے افضل ہے. اب مقصریت کا آپ لوگ ملاحظہ کیجیے گا. مقصریت جو آج ممبروں سے کبھی نظر آتی ہے، کبھی لوگوں میں باتوں کے درمیان نظر آتی ہے، کبھی مطلب کیا کہا جائے، اس پہ رویا جائے، اس پہ ماتم کیا جائے، اس پہ نہیں سمجھ میں آتا کیا کیا جائے. عقل انسانی محو حیرت ہے کہ کیا کیا جائے ان لغویات کے اوپر، ان باتوں کے اوپر کہ جواب دے تو کیسے جواب دیں، اچھے طریقے سے جواب دے، بیوقوفوں کی طرح ان کو جواب دیں، ٹیڑھی زبان کریں، سیدھی زبان، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. انسان حیران ہوتا ہے کہ بولوں تو کیا بولوں. کسی صاحب کا میں نے کلپ سنا اور میں تو رو دیا، وہاں پہ آنکھوں سے آنسو نکلا کہ یار یہ مطلب ایک سید ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص امامہ لگا کہ کیوں ایسی بات، کیوں امام زمانہ کے دل کو لوگ کیوں دکھاتے ہیں. کلپ میں کہہ رہے تھے میں نام نہیں لوں گا، نہ ان کا نام لوں گا، نہ جس کا نام انہوں نے لیا میں کسی کا نام نہیں لوں گا. میں فقط مطلب بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے مطلب کیا ہے. ایک کلپ ہے آپ کے واٹس ایپ پہ آتا ہے، یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے، وہ فیس بک پہ بھی چل رہا ہے، وہ ہر ممکن آپ لوگوں نے دیکھا ہو. اب وہ تعریف فرما رہے ہیں کہ میں گیا فلانا مثلا مرجع سے ملنے، فلانا آیت اللہ کو میں نے دیکھا، فلانا جو ہے فقیہ کو دیکھا. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان کی زیارت کی، اور ان کی نماز اللہ اکبر، مجھے امیرالمومنین کی نماز یاد آ گئی. یہ جملہ انہوں نے کلپ میں کہا. میں نے جب سنا میں رویا، آنسو میرے نکلا کہ یا علی انت اول مظلوم. آج بھی مظلوم ہے آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد میں جو سیادت کا مدعی ہے، جو سید ہے، ممبر سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جملہ کہ ان کی نماز جو ہے امیرالمومنین کی نماز کی طرح ہے، یہ جملہ امام زمانہ بھی نہیں کہہ سکتے. توجہ فرمائیے گا. یہ جملہ امام زمانہ بھی، پوری ذمہ داری سے کر آپ لوگ حدیث سنیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ایک بندہ آیا خطابت کر کے چلا گیا. ہم لوگوں نے چونکہ
مقصریت دکھائی ہے فضائل میں اعتراف کرتا ہوں. ہم نے فضائل نہیں پڑھے، فضائل پہ کام نہیں کیا، ہم لوگ فضول چیزوں میں لگے رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب ہم لوگ یہاں پہ درس دیا جا رہا ہے، آپ لوگ لکھ رہے ہیں خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، کثر اللہ امثالکم، آپ جیسی خواتین کی تعداد میں اضافہ کرے کہ جو اس چیز کو یہ ہے. اصل میں دین کا اگر کوئی درس ہے نا وہ یہ درس ہے. انا دین اللہ، امیرالمومنین نے کہا میں دین خدا ہوں. نماز روزہ دین نہیں ہے، اصل دین امیرالمومنین. نماز روزہ دین کے فروع دین میں ایک جز ہے. اصل دین کیا ہے؟ امیرالمومنین. مولا عباس نے جو کہا تھا کربلا میں، انی احامی ابدا عن دینی، جب دایاں پنجہ کٹ کے گرا تھا عباس ابن علی کا، وہاں یہ جملہ کہا تھا انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی. عباس اگر تمہارا دایاں پنجہ کٹ کے گر گیا، عباس میں پھر بھی دفاع کرتا رہوں گا اپنے دین کا. اس کے بعد کہا کہ خبردار میرا دین کیا ہے؟ کہا کہ میرا دین حسین ابن علی ہے، میرا دین ذات حسین. وعن، یہ واو عطف تفسیر ہم لوگ اسے کہتے ہیں، وعن امام صادق الیقین، میرا دین وہ امام ہے جو اپنے یقین کا پکا ہے، جو اپنے یقین میں سچا ہے، صادق الیقین ہے. تو دین یعنی ذوات مقدسہ، دین یعنی امیرالمومنین سلام اللہ علیہ. ہم لوگوں نے جب دین یہ نہیں سمجھا، دین یہ سمجھا کہ فلانا نماز کیسی پڑھ رہا ہے، فلانا، یعنی آپ دیندار ہونے کا تصور اگر ذہن میں یہ رکھیں گے کون کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، کتنا اچھا روزہ رکھتا ہے، تو تب آپ ایسے احمقانہ جملے کہیں گے کہ اس کی نماز ہم نے دیکھی تو اللہ اکبر. ہمیں امیرالمومنین کی نماز، یہ حیثیت کوئی انسان ذہن میں رکھے تو بہتر ہے. اب سنیے روایت سنیے تاکہ کلام جو ہے وہ روایت سے ادھر ادھر سے نہ ہو. فخر الطائفہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے، حدیث نقل ہوئی ہے کس سے؟ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے. یہ حدیث یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ کہ کبھی کوئی ایسا جملہ کہے وہیں پہ ہم لوگ اس کو جا کے کہیں کہ خبردار، خدا نے تمہیں زبان اس لیے نہیں دی کہ تم اس زبان سے بدترین گناہ انجام دو، اس زبان سے فضیلت امیرالمومنین کو کم کرو، اس زبان سے تم ایسے فضائل پڑھو کہ جس سے امام زمانہ کا دل دکھے. خدا را یہ کام نہ کرو، خدا را امام زمانہ کو نہ تڑپاؤ اپنے اعمال کے ذریعے سے. ہم لوگ کو یہ کہ اچھا امام زمانہ کا دل دکھتا ہے، کس سے؟ امام زمانہ کا دل دکھتا ہے وہ ایک خاتون جس بیچاری کو کچھ نہیں پتہ، اس کے 4 بال نظر آ کے اس سے امام زمانہ کا دل دکھتا ہے. ہم سکھایا یہی کیا ممبروں سے؟ امام زمانہ کا دل دکھتا ہے اس سے کہ اس نے غیبت کر دی اور اس نے جو ہے شراب پی لی اور اس نے چوری کر لی، اس سے دل دکھتا ہے. دل دکھتا ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ دل اس جملے سے دکھا ہوگا جب کسی نے کہا ہوگا کہ فلانا مرجع کی نماز سے مجھے امیرالمومنین کی نماز یاد آ گئی. اس جملے سے یقیناً واللہ العلی العظیم زیادہ دل دکھا ہوگا. کیوں زیادہ دل دکھا ہوگا؟ روایت سنیے تاکہ میری بات کی تائید آپ کو حاصل ہو جائے. معتبر روایت، کتاب الارشاد، شیخ مفید چھٹے مولا فرما رہے ہیں. چھٹے مولا کا موضوع کیا تھا اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی؟ موضوع ان کا تھا امیرالمومنین کی عبادت. ٹھیک ہے، امیرالمومنین کی عبادت، امیرالمومنین کا لباس، امیرالمومنین کا تقوی، امیرالمومنین کا زہد. قال علیہ السلام، ٹھیک، چھٹے مولا نے یہ فرمایا وما اشبہہ من ولدہ ولا اہل بیتہ احد اقرب شبہا فی لباسہ وفقہہ من علی بن الحسین. تمام ائمہ کی بات ہو رہی جو اس زمانے تک ائمہ تھے. چھٹے مولا کے فرمان کے مطابق اگر علی جیسا کوئی تھا جو سب سے زیادہ لباس کے اعتبار سے، جو سب سے زیادہ تقوی و زہد کے اعتبار سے، فقہ فہم کے حوالے سے، ہر حوالے سے شبیہ تھا علی کا، علی ابن ابی طالب کا، وہ دوسرا علی، علی ابن الحسین ہے جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا. یہ مولا کے جملے. حدیث مکمل کروں تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ جو ہے میرے مولا کیا فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ دَخَلَ أَبُو جعفر ابنہ علیہ، ایک دن چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ السلام ان کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَلَقَدْ دَخَلَ أَبُو جعفر ابنہ علیہ، پانچویں مولا داخل ہوئے، یعنی بیٹا داخل ہو رہا ہے باپ کے پاس آ رہا ہے. فَإِذَا هُوَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِبَادَةِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ،
امام کا عبادت کر کے وہ حال تھا کہ جس حال تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب جو 5ویں مولا نے صورتحال دیکھی ہے اور اپنے بیٹے یعنی چھٹے مولا کو سنائی ہے، وہ مولا بیان کر رہے ہیں۔ قد اصفر لونہ من السحر، جاگ جاگ کر، سحر کہتے ہیں رات کو، جگہ رات بھر جاگنا، جاگ جاگ کر چوتھے مولا کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ وَوَمِضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْبُكَاءِ، رو رو کر آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں۔ وَدَبَرَتْ جَبْهَتُهُ وَانْخَرَمَ أَنْفُهُ، پیشانی اور یہ ناک، یہ دونوں کی دونوں عبادت کی وجہ سے کیا تھی؟ زخمی تھی، سجدے کر کر کے۔ پیشانی بھی زخمی ہے، ناک پر بھی، چونکہ سجدگاہ رکھنا، ناک آپ کی سجدگاہ پر ہو، یہ مستحب ہے، 2 سجدگاہ انسان رکھے، ایک سجدگاہ یہاں، ایک سجدگاہ یہاں۔ تو چوتھے مولا جنہوں نے زندگی بھر واقع کربلا کے بعد خاک کربلا پر سجدہ کیا، اس خاک کربلا پہ اپنی ناک کو اتنا رکھا، اپنی پیشانی کو اتنا رکھا کہ پیشانی بھی زخمی۔ دبرت کا مطلب یہ ہے کہ جب کھال پھٹ کر نیچے سے دوسری کھال نظر آنے لگے، اتنی زخمی، اسے کہتے ہیں دبر عربی زبان میں۔ پیشانی زخمی، ناک زخمی۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا وَوَرَمَتْ سَاقَاهُ وَقَدَمَاهُ، ایک دفعہ میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی عبادت، رات بھر جاگے، قدموں میں ورم آتا ہے۔ قدم یعنی جو پنجہ ہے، تلوا پنجے، اس میں ورم آتا ہے۔ ایک دفعہ یہ کیفیت اتنی طولانی ہوتی ہے کہ یہ ورم والی کیفیت بڑھ کر پنڈلیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ 5ویں مولا فرما رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے باپ کے قدم بھی متورم تھے، قدم میں بھی ورم آ چکا تھا اور پنڈلیوں پہ بھی ورم آ چکا تھا۔ ساقاہ و قدماہ من القیام فی الصلاۃ، نماز میں کھڑے رہ رہ کر، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری ٹانگ جو ہے ان کی ورم والی تھی، سوج چکی تھی۔ فقول ابو جعفر علیہ السلام، آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 5ویں مولا فرما رہے جب میں نے یہ کیفیت دیکھی، فلم املک، پھر میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، حین رأیتہ، جب میں نے اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا، الا البکاء فبکیت رحمتا لہ، میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اپنے باپ کو اس عالم میں دیکھ کے۔ سید الساجدین نے زندگی اپنی روتے ہوئے گزاری ہے، عبادت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے بابا کو یاد کر رہے ہیں، رو، مسلسل گریہ، بکا ایک امتیاز ہے سید الساجدین کے لیے۔ فبکیت رحمتا لہ، بیٹا باپ کے لیے رو رہا ہے۔ ایک یہ رونا ہے بیٹے کا باپ کے لیے، اور ایک وہ رونا تھا جو کربلا میں تھا، جو بیٹا باپ کے لیے رویا تھا، وہ بھی ایک عجیب قضیہ ہے۔ فَإِذَا هُوَ يُفَكِّرُ، جملے سنیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ بھی میری بات مکمل نہیں ہے۔ فَإِذَا هُوَ يُفَكِّرُ، میں نے دیکھا جب اس عالم میں تھے میرے بابا چوتھے مولا زین العابدین، میں نے دیکھا کچھ سوچ رہے ہیں، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں کأنما۔ فالتفت الی، میری طرف متوجہ ہوئے، بعد حنیۃ، تھوڑی دیر بعد، من دخول، میں تو کھڑا اپنے بابا کے اس عالم کو دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا، مجھے جب روتے ہوئے دیکھا، فقال یا بنی اعطنی بعض تلک الصحف، بیٹا وہ صحیفے، وہ ڈائریاں انگلش میں اگر اس سے کہیں، وہ کتابچے، وہ کتابیں لے کر آؤ، التی فیہا عبادت علی ابن ابی طالب، جن صحیفوں میں ایک صفحے پر نہیں لکھا ہوا، کسی ایک کاغذ کے کونے پر نہیں لکھا ہوا، جن صحیفوں میں عبادت علی کی تفصیل ذکر ہے کہ علی کی عبادت کیسی تھی۔ فَأَعْطَيْتُهُ، میں وہ کتابیں لے کر آیا، وہ صحیفے لے کر آیا جس میں ہمارے جد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کی عبادت کا تذکرہ تھا۔ ان صحیفوں کو چوتھے مولا نے پورا نہیں پڑھا۔ فَقَرَأَ فِيهَا شَيْئًا يَسِيرًا، یسیر یعنی قلیل، میرے مولا نے تھوڑا سا اس میں سے پڑھا، چند صفحے پڑھے، علی ابن ابی طالب کی عبادت کیسی تھی۔ ثُمَّ تَرَكَهَا مِنْ يَدِهِ تَوَجُّرًا، پھر اب تغجرن کا ترجمہ میں کیا کروں مجھے نہیں معلوم، یعنی گھبرا کر، پریشان ہو کر مولا نے کتاب بند کر دی، کتاب بند کر کے سائڈ پہ رکھی، اور ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ کو سنانا تھا، وہ جملہ اس پوری روایت جو سنائی وہ اس جملے کی خاطر سنائی، وہ جملہ چوتھے مولا نے کہا، وہ جملہ سید الساجدین نے کہا، وہ جملہ فخر العابدین نے کہا، وہ جملہ زین المتہجدین، راتوں کو جاگنے والوں کی جو زینت ہے اس نے کہا، وہ جملہ زین العابدین نے کہا، وہ جملہ اس نے کہا کہ جو تمام عبادت گزاروں کی زینت ہے، اس نے وہ جملہ کہا، کس کے لیے کہا؟ اپنے جد کے لیے کہا۔ کتاب بند کر کے رکھ دی، گھبرا کر رکھیے، یتذجروں کا کم سے کم معنی میں یہ کروں گا،
کہ چوتھے مولانا نے گھبرا کر کتاب بند کی اور اس کے بعد یہ جملہ کہا من یقوی علی عبادت علی ابن ابی طالب، کس میں قوت اور طاقت ہے علی جیسی عبادت کر سکے. زین العابدین، اس کو خطاب رب ہو عرصہ محشر، میدان محشر میں، انت زین العابدین، وہ جو ساری کائنات کے عبادت گزاروں کی زینت ہے، وہ جس کی عبادت کا سن کر یا پڑھ کر گھبرا جائے اسے علی کہتے ہیں. چاہیے حدیث پڑھوں، اس کے بعد جناب علی منبر سے سننے کو ملتا ہے کہ جی فلانا مرضی ہے کہ میں نے نماز دیکھی تو مجھے امیرالمومنین کی عبادت یاد آ گئی، استغفر اللہ، نستجیر باللہ، طوفان بدتمیزی ہے، حد ہو گئی. اتنا تو نہیں کرنا چاہیے انسان کو. آپ ہوتے کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، ایک کو بڑھانے کے لیے آپ یہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے تو کیوں ممبر پر آئے، اس قسم کی آپ نے فضول بات کیوں کی. مجھے کسی مرجے کی تمام مراجع قمر جیسی عبادت بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. چھ جائے کہ امیرالمومنین سلام اللہ علیہ اس کی عبادت سے ملا دیا آپ نے، یعنی آپ کو کسی کو بھی بڑھانا آپ کو سوائے معصوم کے کوئی نہیں ملا. اللہ اکبر، یہ جملہ انہوں نے کہا تھا، اللہ اکبر. ان کی نماز امیرالمومنین کی نماز یاد آ گئی. وہ سنوں یا یہ پڑھوں جو ارشاد میں شیخ مفید نے لکھا، من یقوی، چوتھے مولا کا جملہ، من یقوی علی عبادت علی. اس ٹائپ کے کلپ، اس ٹائپ کی چیزیں جو آپ لوگوں نے سنی، یہ میری تقصیر میں اپنی برائی بیان کر رہا ہوں، اپنے صنف کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جس کی وجہ سے اب لوگوں کے اذہان میں بھی امیرالمومنین کی جو فضیلت کا معیار تھا وہ نہیں ہے. اگرچہ وہ معیار ہم لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں تلاش نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اپنی اپنی بساط کے مطابق جو ہونا تھا وہ بھی نہیں رہا. کیا کیا جائے، مشکل کا حل کیسے تلاش کیا جائے؟ مشکل کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے جس قدر ہو سکتا ہے فضائل امیرالمومنین کو پڑھیے، پڑھ کر سنائیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.